جواب دینا نہیں آتا ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے، دعا دی ہے، سلامتی کی دعا دی ہے، برکت کی دعا دی ہے، رحمت کی دعا دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جامعہ حلیمہ سعدیہ کے سنگ بنیاد کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں شرکت کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ علاوہ ازیں اشتہار میں جن علماء کرام کا نام درج ہے تقریباً وہ سارے کے سارے تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جلوہ افروز اسٹیج ہوں گے۔ پتہ ہے یہ پروگرام جو مجھے وقت دیا گیا وہ عصر کی نماز کے بعد کا تھا، لیکن اب عشاء کی نماز کے بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ شروعات ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنا لمبا چوڑا وقت چلا گیا، اس مناسبت سے لمبی چوڑی تقریر اب نہیں ہوگی، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ ٹوٹے پھوٹے جملے میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں کچھ باتیں آپ کے ذہن نشی کرا دوں، تاکہ یہ احساس رہے کہ جامعہ حلیمہ سعدیہ کے سنگ بنیاد کے موقع پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی آئی تھی جو بظاہر بے ترتیب معلوم ہو رہی تھی، لیکن حقیقت میں کچھ باتیں اہم تھیں جن کی جانب اشارہ کر دیا گیا تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلا مدرسہ کون ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ کون سا مدرسہ تھا؟ سب سے پہلا معلم کون سا معلم تھا؟ سب سے پہلا طالب علم کون سا طالب علم تھا؟ اس سلسلے میں کچھ سوالات آپ سے ہے، پھر اس کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا۔ کچھ بتائیں گے سب سے پہلا مدرسہ کہاں تھا؟ جی
اور کوئی بتائیں گے سب سے پہلا مدرسہ کہاں ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ جنت، اور سب سے پہلا معلم خود اللہ تبارک و تعالی، اور سب سے پہلا طالب علم حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح موجود ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، با اختیار مخلوق بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ روئے زمین پر آپ ایک ایسی مخلوق کو بھیجنا چاہتے ہیں جو روئے زمین پر خونریزی مچائے گی، فتنہ و فساد مچائے گی۔ رہا تسبیح و تحلیل کا معاملہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، تحلیل بیان کرنے کے لیے، تمجید بیان کرنے کے لیے، بزرگی بیان کرنے کے لیے، تقدیس اور عزت و احترام کی چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں کو یہ کہہ کر اللہ نے خاموش کر دیا انسان کے روئے زمین پر بھیجنے کا مقصد کیا ہے تم نہیں جانتے ہو، اور میں نے انسان کو ہی خلیفہ کیوں بنایا تم اسے جانتے نہیں ہو۔ تو فرشتوں نے ظاہر سی بات ہے اللہ کی بات سن کر تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ فرشتوں کی خاموشی پر اس بات کو موقوف نہیں رکھا، بلکہ فرشتوں کے اس سوال کو جو ان کے ذہن و دماغ میں گھوم رہا تھا اسے اس طرح جواب دے دیا کہ فرشتے خود اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے یقیناً اللہ اس کے لائق آدم ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتلا دیے، وہ کیا چیز تھی پتہ نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے نہ حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا آدم کو اللہ نے کچھ چیزوں کے کچھ مسمیات کچھ کے نام بدلا دیے، سکھلایا اللہ نے آدم کو، ان چیزوں کا نام اللہ نے فرشتوں کو نہیں بتلایا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، اس سلسلے میں کیا معلومات بتلاؤ۔ فرشتوں نے کیا کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے ہمیں جتنا سکھلایا ہے ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے۔ یعنی فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اقرار کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام ہم نے تمہیں بتلائے ہیں، اب تمہیں اس مقام پہ میں رکھتا ہوں کہ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، تو اللہ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم، اے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جس کو تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، جس کو تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ کچھ پتا چلا؟ جنت علم حاصل کرنے کی جگہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ استاد تھا، آدم علیہ السلام شاگرد تھے،
پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو استاد بنایا، فرشتوں کو ان کی شاگردی میں بٹھایا اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے سکھلا دیا۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، ابھی آدم تمہارے استاد بن گئے، استاد کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ، ان کا ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ۔ بجا لانے کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا لآدم، اے فرشتوں، اس آدم کے ذریعے سے ہم نے ان چیزوں کے نام تمہیں سکھلا دیے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے آدم کے سامنے اپنی گردن جھکا کر ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ۔ تو سارے فرشتوں نے آدم کی تعظیم و تکریم بجا لائی اور اپنی گردن کو جھکا دیا، سجدہ ریزی کر دی۔ شروع دور میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، اس لیے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر بنا دیا اور بعد میں ان کے والدین اور ان کے بھائی مصر پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے قرآن مقدس میں کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا تھا کہ اب میرے ابو جان، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہمارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ساتھ میں سورج و چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر اس طرح ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو عرش پر بٹھایا گیا، ان کے والدین ان کے سامنے سجدہ کیا اور ساتھ ساتھ ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اس زمانے تک غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا کوئی جائز تھا، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو۔ سجدہ عبادت کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی کی بات کی۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اتنی معلومات ہوئی، جنت پہلا مدرسہ ہے جہاں زیور علم سے آدم علیہ السلام کو آراستہ و پیراستہ کیا گیا، اور پہلا مدرس خود اللہ ہے اور ساتھ ساتھ پہلا طالب علم خود حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اسی جگہ پر وہ تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہا، حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرا استاد بنایا گیا اور سارے فرشتوں کو شاگرد بنا دیا گیا۔ مدارس کی تاریخ کہاں سے ملی؟ اگر کسی علاقے میں مدرسہ بنتا ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ان باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کی حاجت ہے کہ جامعہ حلیمہ سعدیہ ہی کیوں نہ ہو، یا ملک میں یا پوری دنیا میں بننے والے، تیار ہونے والے جو بھی ادارے ہو جو اسلامیات کی ترویج و ارشاد کے لیے بنائے جاتے ہو، ان تمام کا رشتہ المدارس اس مدرسے سے جڑا ہوا ہے جس مدرسے کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے۔ لوگ جل بھن کے کباب ہو جائے ہوتے رہیے، اس تعلیم و تکریم سے انکار کرنے والا شکل انسان میں شیطان ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریزی سے انکار کر دیا، فرشتوں نے سجدہ تو کر لیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے مدرسہ ہوا اور آئیے اس کے بعد وہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ نے ہر علاقے میں ہر ایک قوم کے لیے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ اس نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیغام اترتا رہا۔ ان تمام نبیوں کا استاد حقیقی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور استاد مدادی کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ گویا ہر نبی کو طالبی بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ خود اس کا استاد رہا۔ اس استاد کی استادیت کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد پوری قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو استاد بنایا ہے، ہر نبی کو معلم بنایا ہے۔ یہ علم کا معاملہ اور یہ تعلیم کا معاملہ۔ آئیے اخیر میں ہم چلے آتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، تقریباً 1450 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ عرب کے لوگ مختلف قسم کی گمراہیوں سے دوچار تھے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی برائی، کوئی ایسی اخلاقی خرابی نہیں تھی جو وہاں نہ پائی جاتی تھی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں
جتنی برائیاں عروج پر پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں مکہ کے زمانے جاہلیت میں مکہ میں پائی جاتی تھی. اس مناسبت سے اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اور بطور خاص اس دور جاہلیت میں کیا کیا خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے اس حکم کو اپنے سامنے رکھیے تو پتہ چلے گا علم کی اہمیت کیا ہے. انسان سے نہ گاری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، سود خوری کرتا تھا، حرام کاری کرتا تھا، بت پوجا کرتا تھا، مورتیوں کے سامنے اپنی سجدہ جھکائے کرتا تھا، مجسموں کے سامنے سجدہ ریزی کیا کرتا تھا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا پجاری بنا ہوا تھا. ان تمام چیزوں سے روکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. کبھی آپ نے غور کیا ہے جس زمانے میں شرک بت پرستی عروج پر پائی جاتی ہو اس زمانے میں علم کی تعلیم، علم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جس زمانے میں سود خوری کا نظام چلتا ہو اس زمانے میں سب سے پہلے علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جس زمانے میں مختلف قسم کی خرابیاں پائی جا رہی تھی ان خرابیوں کے مقابلے میں سب سے پہلے یہ حکم دیا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیوں کہا؟ وہ کہا جا سکتا تھا اے نبی، اے محمد، بت پرستی کے خاتمے کے لیے اٹھ جائیے. یہ بعد میں کہا ہے، پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھئے گا تو بتائے گا کہ سب سے پہلی وحی کی کون سی آیتیں نازل ہوئی، یہی بتائیں گے کہ 30واں سپارہ میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورۃ العلق ہے. اس کی ابتدائی 5 آیت کریمہ سب سے پہلے نازل ہوئی. ان 5 آیت کریمہ میں علم کی فضیلت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ الگ سی بات ہے. جس قوم کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا اس قوم میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جس قوم کو سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا وہ قوم تعلیم کے لحاظ سے پوری پچھڑی ہوئی قوم بنی گئی. کیا حکم تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھائی کے نام پر اسکول بھی چلتا ہے، مدرسہ بھی چلتا ہے، عصری تعلیم بھی چلتی ہے اور دینی تعلیم بھی چلتی ہے. عصری تعلیم کو بھی اگر دینی تعلیم کے سانچے میں ڈھالنا چاہے تو وہاں اس نظام کو قائم کیجئے کہ وہاں اللہ کے نام سے پڑھائی کی شروعات ہو. عام طور سے انسان پڑھتا ہے فار ایپل، ایسے اللہ کے بجائے ایسے ایپل اور سیب بنانا شروع کر دیا. بی فار بسم اللہ کے بجائے بی سے بسم اللہ کہنے کے بجائے بی فار بوائے بنانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں اس طرح کے نام بھی ہونے چاہیے. باضابطہ اس سلسلے میں کتابیں بھی تحریر ہو چکی ہے کہ اے سے لے کے زیڈ تک کے الفاظ کو مرتب کیا جائے اور اسی مناسبت سے عقیدے کی تعلیمات کو اس میں گھول دیا جائے اور ساتھ ساتھ عقیدے کو راسخ کر دیا جائے. تو سب سے پہلے کیا حکم ملا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. وہ غار حرا، وہ جبل النور، وہ روشنی کا پہاڑ جو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر موجود ہے. حجاج کرام اور معتمرین عمرہ کرنے والے، حج عمرہ کرنے والے جہاں جاتے ہیں اس کو دیکھتے بھی ہیں. وہ کیسی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی شہری ماحول سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہفتہ کے لیے، 2 ہفتہ کے لیے، مہینہ کے لیے شہری ماحول سے نکل کر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں یتحنس خاص اللہ کی بندگی کرتے تھے، لو لگاتے تھے. اس کی کوئی کیفیت کی دعوی نہیں ملتی ہے. اسی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا اپنے پڑھائی ہے کہیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اصل معلم تو اللہ ہے لیکن اللہ کا نائب بن کر حضرت جبریل تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا. قرآن نے کہا علمہ شدید القویٰ. جبریل کی صفت قرآن نے بیان کی سورہ نجم میں کہ سخت طاقت والے فرشتے نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیور علم سے آراستہ پہ آراستہ کیا ہے. حقیقت میں وہ علم تو اللہ نے دیا ہے لیکن فرشتے جبریل آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے اور پڑھایا ہے. گویا اس اسلامی شریعت کو جسے ہم مانتے ہیں، جس کی تکمیل کا اعلان قرآن نے کیا ہے، وہاں اگر مدرسے کی شروعات دیکھیں گے تو وہ مدرسہ غار حرا ہے
جبل النور میں، نور کے پہاڑ میں وہ غار کھو ہے جہاں جبریل امین علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی 5 آیت کریمہ کی تعلیم دی تھی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا اور 23 سالوں تک یہ جاری و ساری رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم و تعلم کے نظام کو آگے بڑھایا۔ خفیہ دور سے 3-4 سال آپ نے اس فریضے کو انجام دیا۔ اس کے لیے بطور خاص ایک گھر مخصوص کیا گیا جسے دار ارقم کے نام سے جانتے ہیں۔ دار ارقم کیا ہے؟ وہ مکتب ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ جھوپڑی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام جو غریب غربا قسم کے لوگ تھے وہ حفظ علم سے آراستہ ہونے کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو التلمستہ کیا کرتے تھے، اور وہاں سیکھا کرتے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی کی آیتیں وہی یاد کی ہے، سورہ مدثر کی آیتیں وہی یاد کی ہے، سورہ مزمل کی آیتیں وہی یاد کی ہے، پورا قرآن وہی سے یاد کرایا گیا۔ وہ ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ دار ارقم۔ آج دنیا میں جتنی مدارس پائے جاتے ہیں ان تمام مدرسوں کا رشتہ جڑا ہوا ہے اسی دار ارقم سے، اور پھر اس کے بعد اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے اسی غار حرا سے، اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے جنت المعلیٰ سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ آج اگر کوئی انسان دینی مدارس پر انگشت نمائی کرتا ہے، ناک بو چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے معلم ہونے پر انکار کرتا ہے، جبریل امین کے معلم ہونے کا انکار کرتا ہے، معلم کائنات محمد الرسول اللہ کے معلم ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تو اسلام نے استاد کی تعظیم و تکریم بجا لانے کی تاکید کی ہے، کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ علم کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ چند باتیں یاد رکھیے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا عبد المتین سلفی مدنی حفظہ اللہ وتولہ بنارس سے تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بڑے سنجیدہ انداز میں خطاب ہوگا، اب اس سے لذت محسوس کریں گے اور اپنی علمی اور علمی تشنگی کو بجھائیں گے انشاءاللہ۔ جی میں بتا رہا تھا علم اس کی فضیلت کیا ہے، مدارس کیوں قائم کیے جاتے ہیں، علماء تیار کیوں کیے جاتے ہیں، عالمات بنائے کیوں جاتے ہیں، مکتب ہو، مدرسہ ہو، کلیہ ہو یا جامعہ ہو، کیوں بنایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب تک کوئی انسان علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوگا اپنے علاقے کی خرابیوں کے خاتمہ کو بحسن و خوبی انجام نہیں دے سکتا ہے، یعنی خاتمہ نہیں کر سکتا ہے بحسن و خوبی جو انسان زیور علم سے آراستہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے اور جہالت کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کرے گا، وہ جہالت ہی پھیلائے گا، وہ علم کی روشنی سے محروم ہونے کے نتیجے میں دوسروں کو محروم ہی رکھے گا۔ مدارس اور جامعات میں اسی لیے زور دیا گیا ہے، اسی لیے زور دیا گیا کہ مدارس بنائی جائے، لڑکیوں کا مدرسہ بنا جائے یا لڑکوں کا مدرسہ بنا جائے۔ لڑکیوں کے مدرسے کی سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے گا 10 مدرسہ لڑکوں کا چلانا آسان ہوتا ہے، 10 مدرسہ لڑکوں کا چلانا آسان ہوتا ہے، 1 مدرسہ لڑکیوں کا چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ان جیالوں نے، یہاں کے دیوانوں نے، یہاں کے علماء اور بزرگوں نے، یہاں کے سخی و فیاض قسم کے لوگوں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کے علاقے میں 2018 سے ادارہ چل رہا ہے، پھر اس کی نئی سنگی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جامعہ حلیمہ سعدیہ کے نام سے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یقیناً جو لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوئے بڑے دل گردہ والے ہیں، کیوں؟ ان پر انگشت نمائی بھی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، عوام و خواص کی نگاہ ان پر لگی ہوئی رہتی ہے، ان کی معمولی غلطیوں کو لغزشوں کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، اسے رائی کا پہاڑ بنا کر دنیا والوں کے سامنے بدنام کرنے کی سازشیں بھی رچائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے، کتاب و سنت کو فروغ دینے کے لیے یہ ذمہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت قدم رکھے اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھے اور ان کے کاسٹ اور ان کے کام کو بحسن کو بھی انجام پذیر کرا دیا۔ علم کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا آدم علیہ السلام
زیور علم سے آراستہ ہونے کے نتیجے میں مسجد ملائک ہو گئے. یعنی آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے اس لائق بنایا گیا کہ دنیا کی کثیر مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جس کام کے کرنے کا وہ حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. وہ فرشتوں کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس علم کی نوعیت، علم کی وجہ سے سجدہ کرنے کے، سجدہ کیے جانے کے لائق بنا دیا، اسے کہتے ہیں مسجود ملائک بنا دیا. فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرو. کیوں؟ مال کی وجہ سے، سرمایہ کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے نہیں، اس علم کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا. آگے آ جائیے، وہ سلسلہ انبیاء مرسلین سے لیتے ہوئے آئیے. یوسف علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، پوری دنیا کا حسن کا آدھا حصہ، پوری دنیا کی خوبصورتی کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے. ایک حصہ پوری دنیا کے لوگوں پر، ساری کائنات میں بٹا ہوا ہے، اور ایک حصہ صرف اور صرف ایک حصہ بطور خاص حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا. کتنا حسین و جمیل یوسف علیہ السلام کا اندازہ لگا لیجیے. اس حسین بچے کو ان کے بھائیوں نے، اس خوبصورت بچے کو ان کے بھائیوں نے باپ کی محبت سے محروم رکھنے کے لیے غیابت الجب میں ایک بند بنا ہوا کنویں میں ڈال دیا. اور جب قافلہ کے لوگوں نے انہیں اٹھایا، اسے مال غنیمت سمجھا اور بازار مصر میں جا کے اسے بیچ دیا، فروخت کر دیا. کتنا میں بک گئی ہے؟ قافلہ والوں نے کیا کہا؟ یہ ملک کریم ہے، یہ تو بزرگ فرشتہ نظر آتے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ بزرگ فرشتہ ہے. اس انسان کو جب بیچا گیا، حسین و جمیل انسان کو فروخت کیا گیا، خوبصورت و خوبرو انسان کو جب مصر کے بازار میں بیچا گیا، گورا چٹا انسان کو جب مصر کے بازار میں بیچا گیا، تو لوگوں نے کوڑی کے بھاؤ میں انہیں خریدا ہے، چند سکوں اور چند ٹکوں میں انہیں خریدا ہے. لیکن وہی یوسف علیہ السلام کو جب علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا، تعبیر الاحلام، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو نبوت اور رسالت سے بھی نوازا گیا. اس تعبیر احلام، خوابوں کی تعبیر کے علم سے آراستہ ہونے کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو مقام ملا کہ جیل سے نکالا گیا اور مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا گیا. کس وجہ سے بھائی؟ وہ علم کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں. خوبصورتی کی وجہ سے تو بیچے بھی گئے تو کم دام ملا، کم قیمت ملی، کم پیسے ملے، لیکن علم کے زیور سے جب آراستہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ وہ عزیز مصر بن گئے اور بعد مصر کے حاکم ہی ہو گئے. اسی عزیز مصر کے سے متعلق میں نے کہا کہ جب سارا معاملہ حل ہو گیا، ان کے والدین بھی بلائے گئے، ان کے 11 بھائی وہاں موجود ہوئے، جن بھائیوں نے باپ کی محبت سے محروم رکھنے کے لیے غیابت الجب میں ڈال دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر دنیا والوں کے سامنے بیان کر دی. جب باپ سے بیٹا نے کہا تھا کہ ہم نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور چاند سورج کو دیکھا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، جانتے کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب ہے، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق ہے، اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم کا بیٹا خود ابراہیم نبی ہے، ان کا بیٹا اسحاق نبی ہے، ان کا بیٹا یعقوب نبی ہے، ان کا بیٹا یوسف نبی ہے. یہ سارے نبیوں کا گھرانہ اور خاندان ہے. اس کے باوجود ابھی علم کے، نبوت کے علم سے آراستہ پیراستہ نہیں ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں چند ٹکوں میں بیچا گیا، جبکہ وہ حسین و جمیل انسان تھے. لیکن جب علم حاصل ہوا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر بنا دیا. اس سے پہلے بات آئی تھی سجدہ اس شریعت میں جائز تھا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے، لوگوں نے سجدہ کر کے دکھا دیا. اسلامی شریعت میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی غیر کو اللہ کے سوا، کسی کو اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کریں، چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے عورت بھی، بیوی بھی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی. علم کے زیور سے آراستہ ہونے کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا گیا. حسین ہونے سے،
خوبصورت ہونے سے، گورا چٹا ہونے سے، سفید چمڑی ہونے سے ان کا مقام منصب نہیں بڑھاتا، علم کی بنیاد پہ مقام بڑھاتا۔ اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے، ایک زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آیا، ترقی یافتہ دور ہے، آج کے زمانے میں جہاز چلاتے ہیں، راکٹ اڑاتے ہیں، مختلف قسم کی سواریوں کا اہتمام انتظام کرتے ہیں، چند گھڑیوں میں مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، یا دن کے کچھ حصے میں طے کر لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معاملہ اسی انداز کا بھی تھا۔ غدوہا شہر و رواحا شہر، ایک پہر چلتے صبح ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے، شام کو ایک پہر چلتے ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے۔ گویا 2 مہینے کی مسافت طے کرنے کی باری آتی، 1 مہینہ جانے میں لگے، 1 مہینہ میں آنے میں لگے۔ یوسف علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کے شام تک آنے جانے کا مسئلہ حل کر لیا کرتے، اسی پر بس نہیں ہے۔ ایک دن معاملہ ایسا ہوا، ملکہ سبا کے تخت کے لانے کی باری آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے تم میں سے ایسا جو میرے پاس ملکہ سبا کے تخت کو حاضر کر دے گا؟ ملکہ سبا کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے 1800 کلومیٹر کی دوری سے کون آدمی میری مجلس کی موجودگی میں ملکہ سبا کے تخت کو حاضر کرے گا؟ افریت من الجن، ایک بڑے جن نے کہا کہ انا اتیک بھی قبل، میں آپ کے سامنے اسے حاضر کر دوں گا اتنے دیر کی مدت میں، جتنے دیر میں آپ کی مجلس ختم ہوتی، 2-4 گھنٹے ہمیں دیجئے، ہم اسے تخت کو، ملکہ سبا کے تخت کو 1800 کلومیٹر کی دوری سے میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا۔ حضرت سلیمان نے وہ انکار کیا، نہیں بڑی دیری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جانتے کیا ہے؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اس انسان نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اس تخت کو 1800 کلومیٹر کی دوری سے آپ کے پاس پلک جھپکنے کی دیری میں حاضر کر سکتا ہوں۔ بھائی آپ کی جو پلک ہے کتنی مرتبہ کتنی دیری میں جھپکاتے ہیں، کھولا اور بند کیا، اتنی دیری میں اس ملکہ سبا کے تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر سکتا ہوں۔ ابھی دیکھا حاضر ہے، کہا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ کون کیا بھائی؟ کون کیا؟ قرآن نے سرات کیا ہے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ یا تو داؤد علیہ السلام کی تورات ہوگی، یہ زبور ہوگی، یا موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری کتاب تو وہاں تھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام والی انجیل تو بعد میں آئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کتاب قرآن تو اس کے بہت زیادہ بعد میں آئی۔ وہ تورات و زبور کے مالک نے کیا کہا؟ پلک جھپکنے کی دیری میں ملکہ سبا کے تخت کو آپ کی خدمت میں لا کے حاضر کر سکتا ہوں۔ اللہ دیا، یہ علم کی فضیلت نہیں ہے؟ آج دنیا علم، سائنس، ٹیکنالوجی، مختلف قسم کی ایجادات و اکتشافات پہ نگاہ جمائے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ اصول ہمیں دیا ہے، یہ نسخہ کیمیا ہمیں دیا ہے، کس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہنچایا گیا اوپر رات کی سواری کے ذریعے سے، جہاں کتنی تیز رفتاری سے وہاں پہنچے کہ رات کے ایک حصے میں گئے بھی، فلسطین بھی پہنچے، ساتواں آسمان کی سیر بھی کی، جنت و جہنم کا نظارہ بھی کیا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ رات و نیاز کی باتیں ہوئی، تحفہ تحائف لے کے واپس چلے آئے، اور اس کے بعد مدینہ، میں اس کے بعد فلسطین اور پھر مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سارے درجات، یہ مقامات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کیا بیان کیا؟ بس 2 حدیث بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ عالم اور غیر عالم، ایک انسان عالم نہیں ہے، عبادت کرتا ہے، ایک انسان عالم ہے اور عبادت کرتا ہے۔ عالم اور عابد،
عالم کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر، علم والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت کس پر؟ تمام چاند پر. چاند ہے مکمل چاند ہے. ایک چاند تو 1 تاریخ سے شروع ہوتی ہے، 14 تاریخ کو وہ مکمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 28 تاریخ کو غروب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. 14ویں رات کی فضیلت جس طرح ہے تمام راتوں پر، اسی طریقے سے ایک عالم کی فضیلت ہے تمام عابدوں پر. اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم. صحابہ کرام کی جماعت یاد رکھیے گا، انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے مقام و منصب کو نہ پا سکا ہے اور نہ پا سکے گا. دنیا کے جتنے بڑے بڑے بزرگ انسان کیوں نہ ہو جائے، بزرگی کے اعلیٰ معیار کو حاصل کر لیں، عرش تک ان کا یعنی ان کی پہنچ ہو جائے، آسمان تک ان کی بلندی چھو جائے، لیکن صحابہ کرام کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ادنا صحابی، جو کمتر صحابی ہے، جو سب سے چھوٹا صحابی ہے، اس صحابی پر فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہے؟ فرمایا جیسی فضیلت بڑے صحابیوں پر نہیں، چھوٹے صحابی پر ہماری فضیلت ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ مولوی لوگ ہیں اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں. بھائی اپنی فضیلت ہم خود نہیں بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ قرآن علم کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے اور حدیث رسول نے کی فضیلت بیان کی. مقصد یہ ہوتا ہے علم سے رشتہ جوڑیے، اپنے گھر میں عالم اور عالمہ بنائیے، تاکہ جو سوچتا ہے کہ یہ مولوی حضرات ہیں، یہ علماء حضرات ہیں، یہ عالمہ حضرات ہیں، یہ معلم و معلمات حضرات ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کیوں بجا لائیں گے؟ اپنے گھر میں عالم پیدا کیجئے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیے. قدرت کا تو یہ کھیل ہے، قدرت کے یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی علم کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، جب امامت کرنے کے لیے مصلی امامت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ماں بھی وہی بیٹھتی ہے، اس کی نانی وہی بیٹھتی ہے، ان کی خالہ اور ان کی پھوپھی وہی رہتی ہے، ان کا باپ بھی ہوتا ہے، ان کا دادا نانا بھی ہوتا ہے، ان کا لگر دادا پردادا بھی ہوتا ہے، سب ان کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کوئی اسے ڈانٹتا نہیں ہے کہ مصلی امامت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ علم کی فضیلت نہیں ہے اور برکت نہیں تو کیا چیز ہے. اپنے گھر میں عالم بنائیے، اپنے گھر میں عابد بنائیے. اس کے مشاہدات کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، چھوٹا بچہ حافظ ہو گیا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. ان کے پیچھے کون نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ ان کا باپ بھی ہوتا ہے، ان کا دادا بھی ہوتا ہے، ان کا پردادا بھی ہوتا ہے، ان کا نانا بھی ہوتا ہے، پرنانا بھی ہوتا ہے، محلے کے سماج کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ در حقیقت علم کی فضیلت ہے. میں بتانا چاہ رہا تھا علم کی فضیلت کو سمجھیے اور اپنے آپ کو اسی آئینے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. اگر برادران وطن کی جانب سے مدارس اسلامیہ پر بالکل خونخوار نگاہ لگی ہوئی ہے، آپ ان کا ساتھ ہرگز دینے کے لیے تیار نہ ہوئیے، بلکہ سمجھیے کہ اگر آپ کے مدارس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو رہی ہو، آپ یکجٹ ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیے. ایسے انسانوں کی آنکھوں میں آگے ڈال کر ان سے گفتگو کیجیے. اگر کسی کی نگاہ مدارس اسلامیہ کی طرف پڑتی ہے اس کی آنکھ کو روج لیجیے، کسی کا پاؤں اگر اس کی طرف پڑتا ہے اس کے پاؤں کاٹ دیجیے. اگر کسی کا ہاتھ ظالمانہ ہاتھ مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کے لیے جاتے ہو ان کے ہاتھ کو توڑ دیجیے. یہ آپ کا مزاج ہونا چاہیے. مگر یہ کم ہوگا جب خود اپنے قوم سے آپ لڑیں گے. ہمارے اندر ایسے غدار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہے اور مدارس کو ایک آنکھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ مولویوں کے کھانے پکانے کا ذریعہ ہو گئے. یاد رہیے کہ دیکھیے گا یہی مدارس اسلامیہ ہے، یہی مکاتب ہیں، یہ مدرسے کے چٹائی توڑنے والے مولوی ہیں، یہ مساجد کے مصلی امامت میں کھڑا ہونے والے وہ مولوی حضرات ہیں جنہوں نے آپ کے دین کی صحیح تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہے. ورنہ آپ میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے، آپ کا کوئی بچہ آپ کا بارشٹر ہوگا، کوئی جج ہوگا، کوئی جنرل ہوگا، کوئی کرنل ہوگا، نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئے گی، کسی مدرسے میں جائیں گے، میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے، میرے ابا کے لیے مغفرت کی دعا مانگ دیجئے. آخر کہاں آپ کو وہ غرور کہاں چلا جاتا ہے؟ میرے بھائیو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر مدارس اسلامیہ کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی سنگ بنیاد ڈالی جا رہی ہو، اس سلسلے میں تعمیرات سے متعلق آپ سے چندے وصول کیے جاتے ہو، آپ ذرہ برابر بھی اس پر غلط نگاہ نہ ڈالیں اور غلط نہ سوچیں، بلکہ سوچئے
کہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اس قسم کی چیزوں کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اٹھیے اور بیدار ہوئیے اور اس کام کو کرنے کے لیے تیار رہیے۔ یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور وہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ ایک بات کہوں اور بات ختم۔ ہندوستان انگریز کی غلامی سے دوچار ہوا، آزادی کی روح کس نے پھونکی؟ 100 سال تک صرف علماء کرام تھے، اور میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 100 سال تک مستقل علماء اہل حدیث نے لڑائیاں لڑی ہے۔ بعد میں دوسرے جو 1857 کی بات آئی ہے تو دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے، اور بالکل 1900 کے زمانے کی شروعات میں پھر برادران وطن کی شرکت ہوئی ہے، پھر مل کر کے انگریز کے بھگانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں۔ وہی مدارس میں بیٹھنے والے بچے، وہی مدارس میں بچوں کو سکھانے والے اساتذہ کرام، انہوں نے خون پسینہ ایک کیا، اپنے اندر ایمانی قوت کو جگایا، شاگردوں کو تیار کیا کہ بھائی اس ملک کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانا ہے۔ ایک صدا بلند ہوئی، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، سب نے لبیک کہا، اور ہندوستان کے کونے کونے تک یہ آواز پہنچا دی گئی، اور الحمدللہ ایک دن وہ آیا کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی اور آزادی ہمیں میسر ہو گئی۔ آج اس کی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برادران وطن کی نگاہ، بلکہ کہہ لیں حکومت وقت کی نگاہ بھی لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے مدارس پر، اور انہیں ہضم کرنے، وقت بل کے نام پر، پیش کر کے نام پر اسے ختم کرنے اور اسے ہضم کرنے اور اسے گھٹالا کرنے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر اگر کہیں سے آپ کو آواز دی جاتی ہے، اور بطور خاص مسلم پریس اللہ کی جانب سے یا ملی تنظیموں کی جانب سے آپ کو آواز دی جاتی ہو کہ ہمیں خلاف حکومت آواز اٹھانی ہے، ایک جگہ جمع ہونا ہے، آپ کو جمع ہونے کی ضرورت ہے، اور بالکل جمع ہوئی ہے، اور یہ پیغام دے دیے، نہ مدارس کو ہاتھ سے جانے دیں گے، نہ مساجد کو ہاتھ سے جانے دیں گے، نہ قبرستان کو ہاتھ سے جانے دیں گے، نہ وقف کی کسی املاک پر کسی انداز میں ناجائز قبضہ ہونے دیں گے۔ یہ چیز آپ کے اندر پیدا کہاں سے ہوگی؟ جب علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بات بڑی لمبی چوڑی ہو گئی، میری گزارش یہ ہے علم کی اہمیت کو سمجھیے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے دینی مدارس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ خاص طور سے بچیوں کی تعلیم سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم کیجیے۔ اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، تو ماں کو علم کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مدارس اسلامی قیام عمل میں آتا ہے، اساتذہ، معلمون، معلمات ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کی علمی تشنگی کو بجھانے مصروف رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا خرچہ اٹھانا، ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب انتظامیہ کا ساتھ دیجیے اور بھرپور ساتھ دیجیے، بلکہ اگر کوئی انسان ان مدارس کے خلاف زبان کھولتا ہے اس کی زبان کو تراشنے کے لیے تیار رہیے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی دین کے فروغ کے لیے کوشش کرنے والوں کا سپورٹ و حمایت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔